سالہ نینا دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دولہا جو اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پہ اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ ہاں، اسے قربانی دینی پڑی تھی اپنے ماں باپ کی خاطر، جن کا سر آج ان کی بڑی بیٹی نے شرم سے جھکا دیا، اور چھوٹی بیٹی کو قسم واسطے دے کر اس کا نکاح عین وقت پہ اس کے والدین نے عزت بچانے کی خاطر اس کے ماموں کے 27 سالہ بیٹے سالار سے کر دیا۔ وہ اس سے 9 سال چھوٹی تھی، سالار کو بھائی کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا، کمرے میں اے سی کی خنکی چھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سالار بھائی اتنے غصے والے ہیں، ماما نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ ہی بھاگ گئیں اور ہمیں اس شیر کی کچار میں بھیج دیا، یہ شیر تو ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ نینا کو نکاح کے وقت سالار کا غصہ یاد آیا، جب وہ نینا سے نکاح سے انکار کرتا مینا کو ڈھونڈنے جانے والا تھا۔ اسے اس کی منگیتر چاہیے تھی، مناہل علی، لیکن اس کے بابا نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے نینا علی سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ تب سے وہ یہی سب سوچتی تھر تھر کانپ رہی تھی، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کہاں چھپیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بستر سے اٹھی اور ارد گرد چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اس پہ اس وقت سالار کے غصے کا ڈر بری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اسے بہت گھبرایا کرتی تھی، جب کبھی سامنا ہو جاتا وہ زیادہ تر اس کے سامنے نہیں آتی تھی، بس ایک دفعہ غلطی سے وہ بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ نینا کو اچھے سے یاد تھا وہ چاند رات تھی اور سب کزنز مل کے مہندی لگا رہی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ مہندی لگواتے وہ شرارت کرتے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے سالار سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ مہندی والے دونوں ہاتھوں کو اس کی وائٹ شرٹ پہ لگاتے اس کا اچھا خاصا دماغ گھما گئی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس آفت کو دیکھنے لگا جو اب منہ پہ معصومیت سے جائے اپنے مہندی کے ڈیزائن کو خراب ہوتا دیکھ کر رونے والی صورت بنا چکی تھی۔ تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ اس کی نازک سی کلائی کو کوہنی سے تھامے وہ گرجا تھا کہ وہاں موجود سبھی کی نگاہ سالار پہ جا ٹھہری۔ بری طرح سے سہم کر سالار کو دیکھنے لگی۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، ہر وقت ادھر ادھر گرتی پٹی ٹکراتی رہتی ہو، سکون سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ سوسو کرتی بولی۔ بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس طرح اچھل کود کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اور جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے پھنکارا، جبکہ وہ اپنا بازو چھوٹنے پہ وہ وہاں سے الٹے قدم اندر بھاگی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن وہ پھر کبھی سالار کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی آ بھی گئی غلطی سے تو بہت شریف سے حلیے میں۔ اور آج اسی شخص سے نکاح کر کے اس کی سیج پہ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ پھر کچھ سوچتے وہ بیڈ کے نیچے جھکتے وہاں گھس گئی۔ جیسے ہی اس نے خود کو بیڈ کے نیچے چھپایا اسی لمحے دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتا چلا جائے۔ اس کی منگیتر اس کی ہونے والی بیوی عین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی اور اس کی چھوٹی امیچیور بہن کو سالار کے نکاح میں دے دیا، جس سے وہ ہمیشہ چڑ کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتا خالی بیڈ دیکھتا ٹھٹکا، نینا نینا۔ وہ اپنی بھاری آواز میں اسے پکارتا باتھ روم کے دروازے کو بھی بجانے لگا جو کھلا ہی تھا۔ نینا وہاں بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ بہن بنا نکاح کیے بھاگ گئی، لگتا ہے یہ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے۔ سالار مٹھیاں بھینچتا سوچتے ہوئے باہر جانے لگا کہ اسی لمحے اس کی نگاہ زرتار آنچل پر پڑی جو بیڈ کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ سالار نے غصہ ضبط کرتے بیڈ کے نیچے جھک کے دیکھا جہاں نینا میڈم دم سادے لیٹی منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے ہوئے تھی۔ تم؟ اس کی پکار پہ نینا بدک کے پیچھے ہٹی۔ نکلو باہر، وہ دھاڑا تھا۔ نینا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ سالار غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتا نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی دوسری جانب سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی سالار نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ بیڈ کے نیچے کون چھپتا ہے؟ اس کے گھرا کے کہنے پہ نینا نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھولو اپنا، ایڈیٹ۔ وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ ایک تم اور تمہاری بہن، تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہوتا نا تو آج یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھاگتی نا۔ تمہاری وہ پارسا بہن۔ سالار اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پہ انڈیل رہا تھا۔ آپ ہی نے کیا آپ ہی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا بھی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے بالوں کو دوپٹے سمیٹ کھینچتا ہوا گھر آیا۔ نینا کا سانس ہی رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے۔
ایک کی کالی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور حقارت تھی تو دوسرے کی بھوری آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ یکدم سالار کو اس کی آنکھوں کا خوف برا لگا۔ اس کے چہرے کے نئے نقش کو دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس قدر قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اسے دور سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لبوں پہ سجی نیوڈ لپسٹک اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر خوبصورت سا تل اس کے لبوں کی شان بڑھا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ ہم نہیں لیں گے ان کا نام، پلیز بازو چھوڑ دیں، ہمیں پین ہو رہا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنے لبوں کو جنبش دیتی منمنائی۔ اس کے لبوں کا ہلنا تھا کہ سالار کا اپنے دل پہ قابو رکھ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید اپنے قریب کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ ان دونوں بہنوں سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ نینا جس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ اسے اپنے دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کیفیت کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سالار، وہ ڈر سے اس کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ آواز نہ آئے مجھے، میرا غصہ کم کرنے دو۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا لبوں کو لبوں سے مس کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتے سالار کو دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، جبکہ نینا تو اس کے اس طرح اچانک قریب آنے پر اپنا دل ہتھیلی پر لے آئی تھی۔ لبوں کی کپکپاہٹ وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے سالار نے آنکھیں کھولتے اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنایا۔ وہ سانس روکے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی، جیسے کانچ کی گڑیا کھڑی ہو بنا کسی مزاحمت کے۔ وہ بس حیران نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے لبوں کا پاؤٹ بنائے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا اور اس کے لبوں پہ شدت سے چکا۔ اس اچانک افتاد پر نینا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ لبوں کے راستے اپنے اندر کا سارا غصہ اس معصوم پہ اتارتا اسے بے بس کر گیا۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تو وہ سالار کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے ایک ہاتھ سے قابو کیا۔ وہ تڑپ گئی۔ وہ جتنی شدت سے اس کے لبوں سے چپکا تھا، نینا کو لگا تھا کہ آج وہ اس کی جان نکال کر ہی دم لے گا۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر بستر پہ دھکا دے گیا۔ وہ بری طرح بستر پہ جا گری اور گہری سانس بھرتی گھبرا کے سالار کو دیکھنے لگی، جو بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ کوئی اچھا تاثر تھا نہ کوئی برا۔ ایک گہری نگاہ اس کے لبوں پہ ٹکائی جو اب اس کی شدت سے لال بھبوکا ہو رہے تھے، اور سالار کو جیسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسز نینا سالار، یہ ایک ٹریلر تھا، فلم پھر کبھی دکھاؤں گا، کیونکہ تمہاری یہ اتنی سی جان ابھی مجھے برداشت کرنے کی قابل نہیں۔ وہ ایک آئی برو چکاتے بولا، اسے رلانے کے در پہ ہوا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور؟ نینا بے اختیاری میں بولتی اپنے پاؤں پہ خود کلہاری مار گئی۔ وہ جو جانے لگا تھا پھر سے پلٹا۔ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم ایک بھگوڑی کی بہن ہو۔ بھگوڑی کا مطلب جانتی ہو؟ جو بھاگ جاتا ہے پیٹھ دکھا کے، سب کچھ برباد کر کے، اور تمہارے ساتھ میں قرب کے لمحات جوڑوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک پاؤں بیڈ کے کارنر پہ رکھتا ہے، اس پہ ذرا سا جھکا، تھوڑا سکون ملا ہے مجھے۔ آگ جل رہی تھی میرے اندر، تمہارے لبوں کے جام نے کچھ پل کے لیے ہی صحیح اسے ٹھنڈا کر کے سلا دیا ہے۔ اس لیے اگر چاہتی ہو کہ میں تم پہ کوئی غصہ نہ ڈھیلوں یا کسی قسم کی تم پہ سختی نہ کروں تو بہتر ہوگا میرے قرب کے لمحات میں خلل نہ ڈالنا، ورنہ میرا غصہ، میری وحشت تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ کہتا وہاں سے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ نینا اٹھتے ہوئے بیٹھی اور آنسو بہانے لگی۔ اس کو اپنے لبوں پہ چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز سالار شاہ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ سالار تو اپنا غصہ اتارتا بلکہ ٹھنڈا کرتا اب سکون میں آ گیا تھا۔ مناہل نے نقاب کیے بس میں بیٹھے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت عبایا پہنے ہوئے تھی، جبکہ عبایا کے نیچے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، گود میں ایک بیگ رکھا تھا، بس چلنے والی تھی۔ وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کے آئی تھی، اب اسی شہر سے پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کر بیٹھی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے وہ اپنا سب کچھ گنواہی تو بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی۔ وہ غیر ہی تو تھا جس سے وہ اپنا سب سمجھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی۔ بس چل پڑی تھی، بیگ میں اس شخص کے خط نکال کے دیکھتی وہ سسک اٹھی۔ کتنے جھوٹ لکھے تھے اس میں۔ وہ سب آج کھل گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، اسی شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آج اسی کو چھوڑ آئی۔ موبائل رنگ ہوتے ہوتے بند ہو گیا تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کر دیا۔ اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتی چلی گئی اور پھر دل پہ پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ بس کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کے دوبارہ اٹھی تھی۔ شہیر ہمدانی، ہاں وہ شخص شہیر ہمدانی ہی تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی۔ صرف ایک شہیر ہمدانی کے لیے
اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی، اور جیسے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ وہ پہنچی، اس پہ پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پہ یقین آیا، وہ شہیر ہی تھا۔ ہاں، شہیر ہمدانی کسی اور کی باہوں میں۔ مناہل کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ شہیر، بتاؤ نا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ شہیر کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ ارے شہیر ہمدانی صرف اپنی زرمین کا ہے۔ شہیر نے اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ اچھا، تو وہ لڑکی مناہل، وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس لڑکی نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے، سالار شاہ سے بدلہ۔ جو کچھ اس نے کیا اس کا بدلہ میں نے اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لیا، اور وہ میری باتوں میں آ گئی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میرے لیے گھر تک چھوڑ کے آ رہی ہے۔ بے وقوف، لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شہیر، اگر وہ آ گئی تو کیا تم اسے اپنا لو گے؟ زرمین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پاگل ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شہیر ہمدانی، ابھی میری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ نفرت، غصہ، حقارت؟ نہیں تھا کچھ تو محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ سانس روک کے مناہل آنکھوں میں آنسو لیے انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی، بنا ایک لفظ کہے، بنا کسی سے شکوہ کیے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شہیر نہیں، وہ خود تھی۔ اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے وہ چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کر اسے ایسا کیوں لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنے گی؟ وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں، آہیں شامل تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اس سے اب کہاں جانا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فیصلہ آباد سے لاہور آ چکی تھی، وہ اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں سے تو وہ کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ بہت سوچ وچار کرتے اس نے اسلام آباد اپنے ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال وقتی طور پر وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شہیر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی۔ لیکن خود کو مارنے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو ایک چانس دیا تھا، ایک آخری چانس، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کے کیا، وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی۔ دنیا والوں کی ٹھوکریں کھانا چاہتی تھی تاکہ اسے بھی تکلیف ہو، جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کر آئی تھی۔ بس اپنے راستے رواں دواں تھے۔ وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی، اپنی دوست شمع کے گھر، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پر جا رہی تھی۔ پلیز علی صاحب کھانا کھا لیں۔ جہاں آرا بیگم نے آنسو پوچھتے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جو آج اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے ان کے کاندھے جھک گئے تھے۔ وہ آج بوڑھے ہو گئے تھے، ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ نینا کی رخصتی کے بعد تب سے ہی چپ تھے، بالکل چپ۔ علی صاحب پلیز کچھ تو بولے نا۔ جہاں آرا بیگم کی بات پر علی صاحب نے گہرا سانس بھرا، ان کی آنکھیں انتہائی لال ہوئی تھی۔ جہاں آرا بیگم، کیا بیٹیاں اس دن کے لیے مانگتے ہیں لوگ کہ وہ ایک دن ماں باپ کا سر جھکا کے چلی جائے، معاشرے کی نظروں میں ہمارے سروں میں خاک ڈال کے چلی جائے؟ جیتے جی ماں باپ کو کیوں مار چاہتی ہے بیٹیاں؟ وہ کرب سے بولے، سب ایک جیسی نہیں ہوتی علی صاحب۔ نینا کو دیکھ لے، کس طرح آج ہماری عزت رکھی ہے۔ ہماری چھوٹی بیٹی نے ایک لفظ تک نہیں بولی اور شادی کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ ابھی وہ صرف 18 سال کی ہے، پھر بھی کتنی سمجھدار اور میچور ہے۔ ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ کس طرح آج اپنی خواہشات کو مار کے سالار سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ جہاں بیگم نے ایک اچھی بیٹے کی جانب توجہ دلائی، لیکن بڑی بیٹی نے تو اپنی خواہش کی خاطر اپنے ماں باپ کو ہی زندہ مار ڈالا۔ وہ شکوہ کناں انداز میں بولے، شاید میرا ہی قصور ہے علی صاحب، میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ جہاں بیگم دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتے روندے ہوئے لہجے میں بولی، نینا کی تربیت بھی تو آپ نے ہی کی ہے۔ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جائیں؟ لیکن مناہل نے جو کیا اس کے لیے میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ آنکھیں بند کر گئے، ان کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ جہاں بیگم ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ جھوٹی، کہتی تھی مجھ سے محبت کرتی ہے، کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی، دھوکہ باز لڑکی۔ شہیر ہمدانی سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جو زرمین سے لڑکے آیا تھا۔ جب اس نے مناہل کی کردار پر بات کی تو وہ سہ نہیں کر پایا اور اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ میری مناہل ہے، خبردار جو ایک غلط لفظ بولا تو۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ زرمین آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں جو مرضی کہوں، تم کون ہوتی ہو بولنے والی؟ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، گیٹ آؤٹ۔ وہ اب سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اس کے موبائل پہ اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کال آنے لگی، جو اس وقت فیصلہ آباد میں مناہل کے گھر میں موجود تھا اور اسے تمام رپورٹس وقتاً فوقتاً دے رہا تھا۔ سر، میں کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی نہیں پک کی۔ وہ ظاہر تیزی سے بولا، کیا کہنا ہے؟ یہی نہ کہ وہ لڑکی شادی کر کے سالار کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے ہی دھوکے باز، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ شہیر نے نخوت سے سر جھٹکا۔
نہیں سر، ان کی بیٹی مناہل تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ سالار کے ساتھ تو علی صاحب کی چھوٹی بیٹی نینا کا نکاح ہو گیا ہے۔ زاہد کی بات پہ ایک پل کو شہیر کا پورا وجود کانپا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مناہل میڈم گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اور جو سالار شاہ نے یہاں شور شرابہ مچایا وہ تو الگ ہی حساب ہوگا ان کا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر مناہل وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ سوال شہیر کے پورے وجود پر تماچے کی طرح لگا۔ کیسی باتیں کر رہے سر؟ وہ آپ کے پاس ہی تو آئی ہے، زاہد نے حیرانی سے کہا۔ نہیں زاہد، وہ یہاں نہیں آئی۔ شہیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ سر، آپ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی۔ وہ گھر سے نکلی ہے آپ کی خاطر، تو آپ کے پاس نہیں پہنچی وہ تو کہاں جا سکتی ہے؟ زاہد بھی بری طرح پریشان ہوا تھا۔ ایک منٹ، شہیر نے کال ہولڈ پہ لگائی اور واچ مین کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، جی صاحب، دن کے وقت ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا آپ سے ملنا ہے۔ اس کے پاس آپ کا کارڈ تھا، میں نے انہیں اندر بھیج دیا۔ پھر؟ شہیر کا دل دھڑکا۔ بولو بھی۔ شہیر غصے سے بھڑکا۔ پھر جی تھوڑی دیر کے بعد وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور رکشہ کروا کے یہاں سے چلی گئی۔ واچ مین نے تفصیل بتاتے سر جھکایا۔ شہیر نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ مطلب وہ آئی تھی اور زمین کو اس کے پاس دیکھ چکی تھی، اور وہ سب باتیں بھی اس نے سنی ہوں گی۔ شہیر نے لب دانتوں تلے دبائے اور اتنی سختی سے دبائے کہ اس کے ہونٹ سے خون کی بوند نکلی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چلایا تھا، لیکن اسے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ واچ مین کے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ اس سے کہاں حق تھا کہ وہ بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ مجھ سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ فوراً زاہد کی کال کاٹتا مناہل کے نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن وہ بند تھا۔ یاد آیا، اس کے پاس اب نیو نمبر تھا، شہید کا دیا ہوا، جسے وہ یوز کر رہی تھی۔ شہید نے اس کے نمبر پہ کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ دوبارہ پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر پر ابھی رابطہ ممکن نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کال کیجیے۔ وہ سم بند کر گئی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں بکھرا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا، سب کچھ خود کا کیا دھرا تھا، لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہیں تھی۔ اچانک سے شہیر کو اس کی فکر ہوئی اور فوراً زاہد کو کال کرتے اسے واپس لاہور بلوایا۔ اب شہیر کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پر بیل ہوئی۔ شمع دیکھو کون ہے؟ نجمہ بیگم نے کام کرتے ہوئے شمع کو آواز لگائی۔ وہ فریج بند کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مناہل کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مینا تم؟ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کر اپنی امی کو، جو صحن میں آتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون ہے شمع؟ وہی کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ انہوں نے وہی پیچھے سے کھڑے ہوتے اونچی آواز سے پوچھا۔ ماما میری دوست ہے مناہل، مناہل اندر آؤ نا۔ نجمہ بیگم کو جواب دیتے ہوئے واپس مناہل کی طرف مڑتے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ مناہل بیگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ نجمہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کون لڑکی ہے؟ تمہاری کون سی دوست؟ میں تو اس کو نہیں جانتی، نجمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ماما یہ میری فیس بک کی دوست ہے، ہماری دوستی فیس بک پہ ہوئی تھی، بہت اچھی دوستی ہے میری۔ شمع کو خود سمجھ نہیں آئی کہ اچانک مناہل ان کے گھر کیوں آئی ہے، وہ بھی بیگ لے کر۔ اپنی امی کو وہ کس طرح سے جواب دیتی جبکہ اسے ملتے ہوئے نجمہ بیگم کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ تم 1 منٹ اندر آ کر میری بات سنو، نجمہ بیگم نے شمع سے خردرے لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مناہل تم یہاں اچانک کیسے؟ بتایا نہیں تم نے آنے سے پہلے؟ شمع اس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا بتاتی شمع؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، مناہل نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہی رکو، میں مما کی بات سن کر آتی ہوں، پھر آ کر تمہاری بات سنتی ہوں۔ شمع کو وہی ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے خود نجمہ بیگم کے پاس کچن کی جانب چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے آدھی رات کو کسی کے گھر میں آنے کا؟ لڑکی ذات ہے، اکیلی وہ کیسے یہاں آ گئی؟ کہاں رہتی ہے یہ؟ کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ نجمہ بیگم نے ایک پل میں اس سے ڈھیر سارے سوالات پوچھ لیے۔ ریلیکس امی جان ریلیکس، مناہل میری بہت اچھی دوست ہے، ہماری دوستی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے اس لیے وہ یہاں آئی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، یہ کہاں رہتی ہے؟ نجمہ بیگم نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ماما یہ فیصلہ آباد میں رہتی ہے، اس بار شمع نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ فیصلہ آباد سے یہاں آئی ہے، وہ بھی اکیلے؟ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، واپس بھیجو، ابھی اسی وقت اس کو واپس بھیجو، وہ قطعی انداز میں بولی۔ ماما پلیز، وہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا۔ وہ بڑے مزے سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بن بلائے مہمان رحمت نہیں زحمت ہوتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں اس کو گھر بھیجو، خدا نخواستہ بعد میں ہم پہ کوئی کیس نہ کھل جائے۔
پتہ چلے گھر سے بھاگی ہوئی ہے تو کیا کر لیں گے ہم؟ وہ دانت کھچکاتے ہوئے بولی۔ آنٹی، میں صرف آج رات کے لیے یہاں رکوں گی، پلیز، انسانیت کے ناطے ہی صحیح، بس اتنی سی مدد کر دیں۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مناہل کی بات پہ نجمہ بیگم نے لب بھیج لیے، جبکہ شمع شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں مناہل، ماما کا وہ مطلب نہیں تھا، تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، شمع نے مثلاً مناہل سے کہا، لیکن مناہل جان چکی تھی کہ اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا تھا۔ صبح سالار کی آنکھ کھلی تو نینا کاؤچ پہ آڑی ترچی سوئی ہوئی تھی۔ اس کا یہ لاپرواہ سا انداز سالار کی نظروں میں خماری بھر گیا۔ وہ تھی تو 18 سال کی، لیکن وہ لگتی 20 سے اوپر کی تھی۔ بستر چھوڑتا وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ گہری سانسیں لیتی گہری نیند میں تھی، دوپٹہ سرک کر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں بمشکل ہٹاتے ہوئے سے جھنجھوڑتا ہوا زور سے ہلاتا اٹھایا گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہی اٹھتے سیدھی سالار کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئی۔ نرم اور نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتا سالار ساکت ہوا۔ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سچ میں ہم بے قصور ہیں، وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں دب کے بولی۔ سالار نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا۔ تو میرے قریب آ کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کرو گی نینا، سالار، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میں قریب آیا تو دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میرے جنون میں تم بہہ جاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے کے نینقش میں کھوتا اپنے سلگتے جذبوں کی آنچ سے اسے جھلسا رہا تھا۔ ہم بے قصور ہیں، وہ پھر سے بولی۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور ابھی بھی اس خواب کے زیر اثر تھی۔ سالار وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اب کمزور لگنے لگا تھا، اور 18 سالہ لڑکی سالار جیسے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، جس سے سالار مزید سیکھ پا رہا تھا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا، اور اس کے بعد سالار کا مشن تھا کہ وہ مناہل کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہے گا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد نینا اپنے بالوں کو سمیٹتی کیچر میں مقید کرتی کاؤچ سے اٹھی تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے، لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ سالار جس سے وہ ڈر رہی تھی اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کہ کل وہ اس کی نسمانیت کو رون ڈالے گا، لیکن وہ اسٹڈی روم میں ہی رہا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پر بھی نہیں سوئی بلکہ کاؤچ پر سو گئی۔ کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی، اور وہ کب اسٹڈی روم سے کمرے میں آیا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتے ہوئے وہی صوفے کے ایک طرف بیٹھتی آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں بدل گئے تھے، اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا سب کا اکلوتا رب جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا سالار کے ساتھ بنایا تھا؟ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے نہ روک پائی۔ سالار اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، اس کا جارحانہ انداز، اس کے لبوں کا چھونا، اس کی بے باک باتیں اس کی دیوانی سی ہونے لگی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا اسے پتہ چلتا تو وہ پھر اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا، اس کی محبت کا بھی مذاق اڑاتا۔ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں، جو کہ شرٹ لیس تھا، ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا ڈریسنگ کے پاس جا کے کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز دیکھتے نینا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کسرتی جسم اور مضبوط بازو اور کٹاؤ دار سینہ دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، ماما بابا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ کاشف شاہ اور سیدہ شاہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم مامو جان، ممانی جان۔ نینا نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعائیں دی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جبکہ سالار مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، انتہائی سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشف شاہ نے اسے اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھے۔ کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ نینا، سالار کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ سیدہ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، جبکہ شاہ تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہے۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکائے جھوٹ بولتی دل پہ پتھر رکھ گئی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ ابھی مینا کے پیچھے پاگل ہے، اسے ڈھونڈ کے لائے گا، لیکن اب نینا کی باتیں سنتے وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مناہل کہیں نہیں ملی۔ ساری رات شہیر سکندر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔
دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر شہیر نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو موقع مار گیا تھا۔ مناہل، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا، ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھرپھرا کے رہ جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں مناہل کو مخاطب کرتا بڑبڑاتا سیٹ بیلٹ اتارتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ سکندر ہاؤس کی جانب تھا۔ اندر کمرے کی جانب آتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال گیا، جبکہ شوز پیروں کی مدد سے کھینچ کے اتارتے مسلسل مناہل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے زاہد کو کال ملائی۔ کچھ بھی کرو، زمین کھودو یا آسمان پہ تلاش کرو، جو مرضی کرو، مجھے مناہل چاہیے بس۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ کال بند کرتا، موبائل بستر پر پھینکتا وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھتا چلا گیا۔ شہیر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں میں آپ پر، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مناہل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شہیر نے قرب سے آنکھیں مینچ لی۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اس سے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر آئی، میری وجہ سے وہ زمین پر مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سیر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مناہل نے شمع کو رات کو ساری بات بتائی۔ شمع اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کیا مناہل، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی تو ہے ہی، گناہ کیا ہے تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے۔ اس نے اس سے دکھ سے کہا، جانتی ہو لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نہ جانے کل کیسے ماما نے بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا، لوگوں کو فیس کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، سب نے تربیت پہ انگلی اٹھائی ہوگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی گئی تھی۔ شمع، کیسی خوشیاں؟ دیکھ لو، میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ جس محبت، جس خوشی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دیا وہ میرے لیے ہی دھوکہ تھا۔ ماں باپ کی بدعا لے کے کسی کو کہاں خوشی ملتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شمع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مناہل، اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بدعا نہیں دیتے، بس کی مکافات عمل ہے، صبر کرو۔ اس نے مناہل کو سمجھایا تو مناہل گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالعلوم کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مناہل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مناہل، میری مما تھوڑی سخت ہے، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، جبکہ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں، پر پلیز تو مجھے غلط نہ سمجھنا۔ شمع نے افسوس سے کہا، اس میں تمہیں کیوں غلط سمجھنے لگی؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے شمع، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں میں اب تک۔ اللہ سے اچھی امید رکھو مناہل، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن مراد سے کہتی ہوں وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ شمع نے اپنے منگیتر کا نام دیا، جس سے وہ کم ہی بات کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماما کا کہنا تھا کہ منگنی کا رشتہ کوئی زیادہ پائیدار رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے اسے اجازت نہیں تھی زیادہ رابطہ رکھنے کی، لیکن آج اسے اپنی دوست کی خاطر مراد سے ہی مدد لینی تھی۔ مناہل کو زبردستی ناشتہ کروا کر وہ باہر آئی۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر نہ ہو۔ نجمہ بیگم ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھی اور اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن جانے سے پہلے شمع کو ہدایت کرنا نہ بھولی، جو بس دکھ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ باپ کی وفات کے بعد سینت سینت کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا۔ سنگل مدر تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی غصے والی تھی اور ان کے اندر کرواہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ریزرو سی طبیعت کی مالک تھی۔ اسکول کی ایک کولیگ نے اپنے جاننے والوں میں ہی شمع کے رشتے کی بات چلائی تھی، ورنہ اپنا تو کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ شمع کو بیاتی۔ اپنی طرف سے مکمل چھان بین کر کے انہوں نے شمع کا رشتہ مراد کے ساتھ جوڑا تھا۔ ان کے رشتے کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے اور ان 6 ماہ میں آج تک نجمہ بیگم کو مراد سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا سوبر سا لڑکا تھا، بینک میں ملازمت کرتا تھا اور اچھے عہدے پر فائز تھا۔ نجمہ بیگم کے نکلتے ہی شمع نے فوراً مراد کو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، شمع نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں شمع بات کر رہی ہوں۔ آج شمع کا کانفیڈنس تھوڑا لوز ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مراد سے مدد لینی چاہیے یا نہیں۔ اس کے پاس مراد کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ شمع، آپ کا نمبر سیف ہے میرے پاس، بولے سب خیریت ہے نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ جی، وہ ایک کام تھا آپ سے، شمع نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مراد ہمتاً گوش ہوا۔ شمع نے اسے اپنی دوست مناہل کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے اور اسے دارالعلوم جانا ہے، جبکہ اس کی باقی ساری بات گول کر گئی۔ اس کا پردہ رکھا، آپ کسی اچھے دارالعلوم کا پتہ کروا دیں،
اسے وہاں بھیج دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ تو مراد سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریاز ٹھیک نہیں ہوتے، جگہ جگہ ایسے دارالعلومان بنے ہوتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر، تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں، پلیز آج ہی۔ ماما نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ شمع کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، مراد نے اس کی اپنی دوست کی اتنی فکر پر مسکرا کر کہا۔ کال بند ہو چکی تھی، اب اسے شمع کی مدد کرنی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتا اس سے بات کرنے لگا۔ نینا، سالار نے کچھ کہا تو نہیں؟ سبھی اس سے بار بار صبح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئی تھی اس سے ملنے، اور یہ لوگ آتے ہی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں ماما، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ نینا نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہوں کہ ماں باپ نے اس کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی، جبکہ نینا کو بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا شوق ختم ہی ہو جانا تھا اب، جب شادی کی ذمہ داریاں بڑھنے لگتی۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو جلملا گئے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی۔ آپ ہی کا کچھ پتا چلا؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پر جہاں آرا بیگم اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی ہے وہ ہم سب کے لیے، میں تو کہتی ہوں وہ مر ہی جائے۔ جہاں آرا بیگم نے دکھی دل سے کہا۔ اللہ نہ کرے امی، اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے، آپ ایسے تو نہ بولے، انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہو اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو غلطی انہوں نے کی ہے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور آپ بھی امی، ہماری خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں، ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مناہل نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنی نینا سے، اور اب سب سے زیادہ اسے ہی اپنی آپی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتے جیسے بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے نینا کو شدت سے مناہل کی یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا ہے لاسٹ ٹائم، وہ یہیں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے۔ زاہد اسے ڈائیو بس اڈے پہ لے آیا تھا اور وہ روٹ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اسلام آباد گئی ہے، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نہیں تھا، پھر کس کے پاس؟ شہید گہری سوچ میں ڈوبتا اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں رات جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ سر، آگے کیا کرنا ہے؟ زاہد نے شہید سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میری اسلام آباد کی فلائٹ بک کرواؤ ابھی اسی وقت، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ زاہد تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا۔ شہید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ اسے پیار نہیں کرتے تو پھر؟ زاہد، میں نہیں جانتا یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے، میں نے اسے واقعی سالار سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہا، احساس ہو رہا ہے وہ بدلہ نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی۔ زاہد، اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس، شہید جنونی انداز میں بولا تھا۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھا سکتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ اور زاہد اس کا پرسنل ڈیٹیکٹیو تھا، اس کی ہر بات سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شہید نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دن تک مراد نے مناہل کے لیے ایک اچھی لوکیشن پر دارالعلومان کا پتہ لگا لیا اور وہاں رہنے کی بات بھی کر لی۔ وہاں کی اونر مراد کے جانے والی آنٹی تھی، اسی لیے زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ اب وہ فون کرتا شمع کو انفارم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مراد، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں مناہل کو وہاں نہیں، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو پک کرنے، مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع کا دل یکدم دھڑک اٹھا۔ مراد، اگر ماما کو پتہ چلا تو وہ غصے ہوں گی، اکیلی جائیں گی تو میں غصے ہوں گا، اس لیے چپ چاپ میرا ویٹ کرے۔ وہ دھیمے لہجے میں اس سے بات کہہ گیا، جس پر شمع کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے مناہل کو ساری بات بتائی اور وہ دونوں مراد کا ویٹ کرتے اس کے آتے ہی اس کی گاڑی میں سوار ہوئے۔ وہ انہیں دارالعلومان لے گیا، جہاں اس نے مناہل کے رہنے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ تھینک یو شمع اور مراد بھائی، آپ کا بھی، آپ نے اتنی مدد کی، یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مناہل کی آنکھیں جلملا گئی، شمع کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے، وہ اندر بڑھ گئی تھی، جبکہ شمع بھی وہی کھڑی تھی۔ چلے، مراد کے پکارنے پر وہ چونکی۔ موبائل پر وقت دیکھا، اس کی ماما شام 4 بجے تک آتی تھی، ابھی وقت تھا ان کے آنے میں، لیکن شمع کو جلدی گھر جانا تھا، اس لیے خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ مناہل کو لے کر وہ بہت دکھی تھی۔ مراد نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی تھی، اسے بنا کسی کی اجازت کے بغیر بات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ کسی ریسٹورینٹ پر گاڑی روکوں؟ مراد کے اچانک بولنے پر شمع نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، پلیز گھر چھوڑ دے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو مراد نے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی مراد کی طرف مڑی۔ مراد، آپ کا بہت شکریہ،
آپ نے بہت مدد کی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پہلی بار آپ نے کچھ کہا اور مشکل وقت میں اپنوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شمع مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ امی گھر پہ نہیں ورنہ آپ کی خاطر میں دارت کرتی۔ آپ میری وجہ سے اتنی دیر بھوکے رہے، دن کے کھانے کا وقت بھی سکپ ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ شمع کو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ مراد نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ تھا۔ آج کا دن انتہائی خوشگوار تھا، میری لائف کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنی من پسند ہستی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو شمع اپنے دل کو سنبھالتی نیچے اتری۔ اللہ حافظ، وہ محبت اور احترام سے کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ مراد نے گاڑی ریورس کرتے گھر کی جانب موڑی۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکویٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن سالار شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا۔ منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بڑھنے لگا، اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا، نینا کی قربت۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سی بھر گئی۔ آج سارا دن وہ مناہل کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، پر وہ ہمت نہیں ہارا تھا۔ اسے ڈھونڈ کر سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر وہ نینا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آج نینا کی آنکھیں نم تھی، کیا کچھ نہیں بولا تھا۔ عورتوں نے اسے اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے ساتھ اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار کمرے میں آیا تو اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، سالار نے ماتم سلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں تو سب نے کہا۔ بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسی ہوگی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دیں گے۔ وہ ہچیوں سے روتے ہوئے سالار کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے سالار کے غصے سے لب بھینچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کا 2 آشتہ روپ دیکھتا اپنے جواں جذبات پہ نہیں باندھ پا رہا تھا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کر آیا تھا، اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور نینا کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں سالار نے کچھ کہا تو نہیں، پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں۔ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، سوائے ایک کس کے؟ آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے، لیکن لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اس کی باتیں سنتا سالار منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے نینا سے کسی بھی بے وقوفی کی امید تھی تو نہیں۔ ہم کیوں بتائیں گے؟ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے اسے بہت سمجھداری کی باتیں بتا رہی تھی۔ سالار اسے بستر پر تکیے پہ لٹاتا اب اس میں سایہ فگن ہوا۔ نینا نے سہم کر اسے دیکھا۔ گڈ گرل، ہم اب ہسبینڈ وائف ہیں، اور ہمارے بیچ کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ وہ اس کی جویلری اتارتا اس کی طرف رکھتے بولا۔ آپ ہم پر غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ سالار نے نچلے لب دانتوں تلے دبایا۔ نہیں، غصہ تو نہیں، پیار کروں گا۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا نینا کے چہرے پہ مسکان سا بڑھ گیا، پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگی۔ دھیرے سے اس کے گال پہ لب رکھے وہ لڑزتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ سالار اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بلاتا اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال نینا کی قربت میں بلا چکا تھا۔ نینا چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، جو اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو زیادہ جنونی ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے اس کو اس کا حق دے دیا۔ 2 سال بعد۔ یار نینا، اب بس بھی کر دو، نہال کو دیکھو کس قدر رو رہا ہے، اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے، سالار نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کر کہا۔ آج نہال کی پہلی سالگرہ تھی، صبح سے نہال کو نینا نہیں سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی ماں نظروں سے اچھل ہوئی تو وہ رونا پیٹنا ڈال چکا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتا اپنا ہاتھ منہ میں لیے جا رہا تھا اور اسے چوس رہا تھا۔ نینا جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ آج سالار کی خواہش پہ ساری زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساری باندھنا نہیں آتی تھی۔ ہم بھی کیا کریں؟ آپ بھی تو یہ تھان اٹھا کر لے آئے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت سالار نے بامشکل ہی ہضم کیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے نہال کو فیڈ کروا دو۔ ابھی تو کروایا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ تو پلایا تھا تو؟ اب اسے پھر سے بھوک لگی ہے، پلا دو۔ اسے نہال کو تھماتا خود اٹھ کر بات لینے چلا گیا، جبکہ وہ نہال کو انگوٹھا چوستے دیکھ کر اس کے گال پر پیار کرنے لگی۔ او ہمارا بیبی، سونا سا بیبی،
وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی اور سالار کے واپس آنے تک اس ننھے شہزادے کا پیٹ پھٹ دیا تھا، جو اب بستر پر لیٹا گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کر خود اسے ساڑی زیبتن کروائی، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا وہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر جاتا۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا بولا تو وہ شرما گئی۔ شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی آج پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پر بھی اٹھ نہیں رہا تھا۔ جب زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی نشہ کرتی ہو؟ سالار نے نہال کو اپنے کندھے سے لگائے نینا سے سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ ہم نہیں تو، اس سیٹ کیے گئے بالوں پر ہاتھ پھیرتی حیرانی سے بولی۔ پھر یہ فیڈ کرنے کے بعد ایسے کیوں سو رہا ہے جیسے کوئی نشہ کیا ہو؟ سالار کی باتیں سنتے نینا کو سخت شوق لگا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے؟ شور نہ کرو، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کاشف صاحب سالار کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھو تو کتنے تیز بنتے ہیں، وہ ماتھے پر بل ڈالے بڑبڑائی۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھی۔ وہاں مناہل کو کھڑا دیکھ کر سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر سالار کا دماغ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ نینا کے قدم بے اختیار سالار کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیل شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات سالار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مناہل اپنے ساتھ کھڑے شہیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھام گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شہیر ہمدانی نے اسے 2 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شہیر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شہیر بھی پیچھے نہیں ہٹا، اسے منا کر ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مناہل پہلے جیسی نہ رہی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شہیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالار سے بزنس کا بدلہ لینے کے جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مناہل کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا۔ ان سب سے مناہل کے لیے معافی مانگی اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مناہل کو معاف نہیں کر دیا۔ سالار کے پاس کیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن زبردستی اس سے ملا اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مطلب مناہل کو بھگانے والا کوئی اور نہیں شہید ہمدانی تھا؟ جی چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، تیری جرت کیسی ہمارے خاندان کی عورت پہ نظر ڈالنے کی؟ وہ اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ تم جو چاہے سزا دے دینا، لیکن مناہل بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ شہیر ہمدانی جو آنا اور خودداری میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مناہل کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق تک کا سفر طے کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مناہل کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کر زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کر وہ ڈر رہی تھی، اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی۔ بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شہیر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، شہیر نے اس کا ہاتھ تھامے سرنفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شہیر کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا، جہاں آرا بیگم اسے دیکھتے ہی رو دی اور باہیں پھیلا دی، تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے، لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شہید نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا، جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا، اور آج وہ سرخرو ہوا تھا۔ مناہل نے سالار کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ نینا نے اس کی کلائی کو تھاما، اس نے نینا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کاندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا گیا اور روتے ہوئے نینا کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ نینا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا ماں کی گود میں سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری دیکھ کر وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھائی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب منہ ٹھیک ہو گیا میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سرمنی میں سب نے مل کر نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹتے دیکھ کر تالیاں بجائی۔
معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مناہل نے نینا اور سالار کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ نینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر بہن کو گلے سے لگا دے، لیکن سالار کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر شہیر کو اور ایک نظر مناہل پر ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بلا چکا ہوں، ایکسکیوز می۔ اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ نینا نے جھٹ سے مناہل کو گلے سے لگایا۔ آپ ہی بہت کمزور ہو گئی آپ، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی تھی۔ تھینک یو۔ شہیر رات کو سونے کے لیے لیٹا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 1 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی اور شہیر کا دل دھڑکا گئی۔ آئی ایم سوری مناہل، میری وجہ سے تم نے کیا کیا نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے ارد گرد باہوں کا حصار بنائے بولا، شہیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دل دکھایا۔ جوڑ بھی سکتی ہوں اپنی محبت سے، اس کو اپنے قریب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو مناہل نے پلکیں جھکاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کی روح تک کو